السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سوال ہے اولیاء اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مطہرہ میں اولیاء اللہ کا ذکر بینوا و توجروا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں اور احادیث مطہرہ میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکار لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی قرآنی دلائل اور احادیث مطہرہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دلائل پیش کریں گے، ان کا مطالعہ کریں، اور ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ ولی کا ذکر آیا ہے، کئی مقامات پر۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون یعنی اپنے اولیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی ولی اللہ کی شان میں کافی کلام اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی بہت ہیں۔ اس لیے چند آیات اور احادیث میں نقل کرتا ہوں ویڈیو کی طوالت کے ڈر سے۔ جو آیات میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی ہوئے، ان کے لیے خوشخبری ہوئی دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم، یہ آیت، اور تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فاسألوا اہل الذکر ان عبادی لیس علیہم سلطان لا تلہیہم ولا بین عن ذکر اللہ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں چند آیات ہیں کہ آپ لوگوں کو میں نے بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے کلام اللہ کی آیات بیان کرنے کے بعد چند حدیث بھی نقل کرتا ہوں۔ تجرید بخاری کی حدیث قدسی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، یعنی جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اور ایک حدیث ہے، ہم جلساء اللہ وہم قوم لا یشکا جلیسہم، ایک اور ہے بہم ترزقون وہم ہم الذین اذا رأوا واذکروا اللہ اتقوا الفراسہ اتقوا فراست المؤمن۔ پھر مشکات میں ابی ہریرہ سے بھی ہے،
اسی طریقے سے علماء امتی کل بنی اسرائیل کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، الشیخ فی قومی کالنبی فی امتی، اور الانسان سر وانا سرہ، اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، کونوا مع الصادقین۔ جو مجھے یاد تھے، اس میں زبر زیر یا کمی بیشی جو ہو گئی ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دے اس پہ، کیونکہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو اس پہ میرا گرفت نہیں کرنا، وقت کے ساتھ ساتھ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مقصد صرف آپ لوگوں کو تعلیم دینے کا ہے، سمجھانا ہے اولیاء کے مطابق۔ تو امت مرحومہ میں لاکھوں اولیاء گزرے ہیں، اور ان موجودہ اولیاء اللہ کو حقائق اشیاء اور اسرار کائنات کا علم دیا گیا تھا، برگزیدہ ہستیاں تھیں، قابل تحسین تھی، مقام قرب میں جگہ دی گئی تھی، اسلام پہ لانے میں ان کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور ان برگزیدہ ہستیوں نے علم ظاہر اور باطن کی دولت خلوص سے بانٹی کہ کوئی شخص اللہ جل جلالہ کے سوا کسی اور کے سامنے سرنگو نہ ہو جائے، سجدہ ریز نہ ہو جائے۔ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ کا فلسفہ ان برگزیدہ ہستیوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا، عمل پیرا ہوئے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت ہے۔ اس لیے بزرگان دین جو صوفیہ کرام تھے، اولیاء اللہ تھے، یہ راست پا گئے تھے، اور ساتھ اپنے سراپا کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے مزین کیا تھا۔ لہذا اولیاء اللہ نے، صوفیہ کرام نے، ان برگزیدہ ہستیوں نے اپنے حکیمانہ انداز سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور ان کی محفلوں میں، مجالس میں جو لوگ بھی جاتے ان کو دیکھ کر توبہ طائب ہو جاتے، ان کے مبارک ہاتھوں پر توبہ طائب ہو جاتے، بیعت کر لیتے، ایمان کی نورانی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ یہی برگزیدہ ہستیاں ہیں، یہی صوفیاء ہیں، یہی اولیاء اللہ ہیں جن کی صورت و سیرت پرکشش بن گئے تھے۔ جو بھی دیکھنے کو آتا ان کو اللہ یاد آتا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ برگزیدہ ہستیاں خوف الہی رکھتے تھے، متبع شریعت تھے۔ یہ برگزیدہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے، پیروی کرنے سے، اطاعت سے مثالی شخصیت بن گئے تھے۔ تو اس لیے ان بزرگان دین کا، ان صوفیہ کرام کا، ان اولیاء اللہ کا وجود، ان برگزیدہ ہستیوں کے اجسام مظہر عون الہی بن گئے تھے، مظہر عون الہی بن گئے تھے۔ لوگوں کو جس طرح سورہ حامیم السجدہ آیت میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لوگوں کو وہ حکمت کی طرف سے بلاتے، دین کی طرف، اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، شریعت کی طرف۔ اور سورہ آل عمران میں ہے كُنتُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی آپ لوگوں میں جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے، نیک امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے بلائے، نیک کاموں کو بتلاتے ہو، بری باتوں سے روکتے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔
تو اخرجت للناس سے ہر کوئی اپنا مراد لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بزرگان دین تھے، یہ اولیاء اللہ تھے، یہ صوفیہ کرام تھے، ان کے اجسام مظہر عون الہی بن گئے تھے۔ اور سورہ نحل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ بزرگان دین، یہ صوفیہ، یہ اولیاء، یہ برگزیدہ ہستیاں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی باتوں کی طرف، قرآن کی طرف، شریعت کی طرف، اپنے رسول کی تعلیمات نبویہ کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاتے تھے، حکمت سے، تدبر سے نصیحت کرتے تھے۔ یہ وہ بزرگان دین ہے، یہ وہ اولیاء اللہ تھے جو تعلیمات صوفیاء کی ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے۔ تو ہر کوئی، میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو آج کے دور میں دعوت و تبلیغ فرض ہے اور خانقاہی سسٹم پہ رد کر رہے تھے۔ میں نے کہا بڑی شرم کی بات ہے، اتنے بڑے عالم دین بھی ہے، کاش وہ تعلیمات صوفیاء سے آراستہ ہوتے، تعلیمات صوفیاء کو سمجھتے کہ ان بزرگان دین کے اسلام کے پھیلانے میں کیا رول ہے، کیا کردار ہے، مرکزی کردار ہے۔ خواجہ غریب نواز کو صرف دیکھو، کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو رضی اللہ عنہ کو، ایسے میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو لہٰذا طوالت کی خوف سے پھر اور مناسب موقع پہ انشاءاللہ تعالی مزید اولیاء اللہ کی صحبت پہ، ان کے آداب پہ بات ہو جائے گی۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جڑ جاؤ، خانقاہ کے ساتھ جڑ جاؤ، مشائخ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہیں اور حقیقی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور شریعت اور باطن کی دونوں نوروں سے ان کا وجود اور ان کے سینے منور ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔